چین میں زیرو کووڈ پالیسی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ پاکستان بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، اور جانیے وہ آسان اور سائنسی طور پر ثابت شدہ گر جو آپ کو جلد سونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ سعد سہیل سے خبریں سنیے۔ چین میں سخت کووڈ پابندیوں کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شدت آ گئی ہے، اور کچھ افراد اس بارے میں کمیونسٹ پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف اپنے غصے کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ تفصیلات سنیے آسیہ انصر سے۔ ہزاروں مظاہرین نے شنگھائی میں سڑکوں پر احتجاج میں شرکت کی، جہاں BBC نے پولیس کو مظاہرین کو گاڑیوں میں ڈالتے دیکھا۔ اس سلسلے میں تازہ ترین مظاہرہ شمال مغربی شہر اورمچی میں ہوا، جہاں ایک عمارت میں آتش زدگی کے باعث 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور لوگوں نے ان کی ہلاکت کا سبب لاک ڈاؤن پابندیوں کو قرار دیا تھا۔ جہاں چینی حکام نے اس تاثر کی تردید کی ہے کہ کووڈ پابندیاں ان افراد کی ہلاکت کی وجہ بنی تھی، وہیں حکام نے جمعے کو رات گئے ایک غیر معمولی معافی مانگی اور نظام زندگی معمول کے مطابق بحال کرنے کا اعادہ کیا، اور کہا کہ قواعد میں سختی وقت کے ساتھ کم کر دی جائے گی۔ پنجاب کے 9، سندھ کے 8، بلوچستان کے 6 اضلاع اور اسلام آباد میں انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، جہاں 1.35 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بلال کریم مغل۔ اس ویکسینیشن مہم میں 1 لاکھ سے زیادہ تربیت یافتہ ہیلتھ ورکرز حصہ لیں گے، تاکہ بچوں کو ان کے گھروں پر حفاظتی ویکسین دی جا سکے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ اگر ہم جنوبی خیبر پختونخوا سے پولیو وائرس کا خاتمہ کر لیں تو پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سال اس طرح کی کئی مہمات عمل میں لائی گئی ہیں۔ عسکریت پسندوں کی جانب سے اکثر ان مہمات کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جن کا خیال ہے کہ یہ ویکسینیشنز مسلمانوں کے خلاف مغربی سازش کا حصہ ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ فوج کو غیر سیاسی رکھنے کے فیصلے کو معاشرے کے ایک طبقے کی جانب سے منفی انداز میں دیکھا جا رہا ہے اور ذاتی تنقید کی جا رہی ہے، مگر یہ جمہوری روایات کو پروان چڑھانے اور مضبوط کرنے میں کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے گلف نیوز کو دیے انٹرویو میں مزید کیا کہا، تفصیلات سنیے کاشان اکمل سے۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ منگل 29 نومبر کو عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور ان کے بعد فوج کی کمان جنرل عاصم منیر سنبھالیں گے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے ایک تقریب میں بھی فوج کے سیاسی کردار کا اعتراف کیا تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا۔ گلف نیوز کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج ہمیشہ سے ہی قومی فیصلہ سازی میں ایک غالب کردار ادا کرتی رہی ہے، اور ملکی سیاست میں اپنے ماضی کے کردار کے باعث فوج کو عوام اور سیاستدانوں کی زبردست تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ مسلح افواج کو سیاست سے دور رکھنا طویل مدت میں پاکستان کے لیے نیک شگون ثابت ہوگا۔ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ میں بم دھماکے میں 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی افراد ایک سڑک کی تعمیر کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔ بم دھماکے کا واقعہ ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں پیش آیا۔ تربت میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ بلیدہ میں بٹ کے علاقے میں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے سے 2 افراد زخمی ہوئے، جو کہ اس علاقے میں سڑک کی تعمیر کے ایک منصوبے پر محنت مزدوری کر رہے تھے۔ اہلکار کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ دونوں زخمیوں کا تعلق سندھ سے بتایا جاتا ہے۔ حافظ آباد میں ایک عوامی جلسے میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں گجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ، سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارڑ اور محمد بخش تارڑ کی ضمانتیں 2-2 لاکھ کے مچلکوں کے عوض منظور کر لی ہیں۔ آرام سے رہیں، دن بھر کی پریشانیوں کو ایک طرف رکھیں، اور اگر آپ کو نیند آنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم میں سے 1/3 کو سو جانا یا سوتے رہنا مشکل لگتا ہے۔ آئیے کومل فاروق کی زبانی وہ سادہ اور سائنسی طور پر ثابت شدہ تکنیکوں کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم سب بغیر کسی مشکل کے آرام سے سو سکیں۔ آہستہ اور گہرائی سے سانس لینا، یہ دماغ کی گہرائی میں خلیات کے ایک چھوٹے سے گروپ سے فائدہ اٹھا کر کام کرتا ہے۔ محققین نے دریافت کیا ہے کہ جس وقت آپ صبح اٹھتے ہیں اس کا ہماری حیاتیاتی گھڑی پر آپ کے سونے کے وقت سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کا جسم اور دماغ تیار نہیں ہے تو آپ کو سونے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کا بستر میدان جنگ جیسی صورتحال پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اٹھتے ہیں جب آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے اور صرف اس وقت بستر پر جاتے ہیں جب آپ واقعی میں غنودگی محسوس کرتے ہوں تو منفی تعلق ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ السلام علیکم سامعین، اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے شکریہ۔
اس طرح کی ऑथेंटिक نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ऑथेंटिक نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ میکسیکو کے صدر آندریس مینوئل لوپیز نے دارالحکومت میکسیکو سٹی میں ملک کے انتخابی نظام میں مجوزہ تبدیلیوں پر ہونے والے احتجاج میں شرکت کی اور 1 لاکھ سے زائد اپنے حامیوں کے ساتھ ان تبدیلیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں حسن عباس۔ آندریس مینوئل لوپیز کو اپنے عہدے پر فائز ہوئے 4 سال مکمل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ 2024 میں دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آئین میں تبدیلی کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے منتخب جانشین کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 ہفتے قبل صدر کے ہزاروں مخالفین نے میکسیکو سٹی کے وسط میں انتخابی کمیشن کے ارکان کے انتخاب کے طریقے کو تبدیل کرنے کے منصوبوں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ اقدام انتخابی عمل کی آزادی کو مجروح کرے گا۔ یوکرین کے شہر کیو کے میئر نے خبردار کیا ہے کہ روس کے انفراسٹرکچر پر مسلسل حملوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کو شہر چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات سنیے زین خان آفریدی سے۔ وٹالی کلچکو نے اصرار کیا ہے کہ شہر چھوڑنا صرف ممکنات میں سے ایک ہے، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ یوکرین کا دارالحکومت بجلی اور پانی کی قلت کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ لوگوں کو مضافاتی اور آس پاس کے علاقوں میں منتقل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جہاں یہ سہولیات بآسانی دستیاب ہیں۔ وٹالی کلچکو کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مبینہ طور پر کیف کے رہائشیوں کے لیے امیدوں کے مطابق کام نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میئر نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے وقت سیاسی بحث کرنا مضحکہ خیز ہے۔ صومالی دارالحکومت موگادیشو میں صدارتی محل کے قریب ایک ہوٹل پر الشباب کے حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے عمارت سے متعدد دھماکوں اور بھاری فائرنگ کی آواز سنی ہے۔ اتوار کو گولیوں کی بوچھاڑ اور اس پر حملہ کرنے کے بعد سے عسکریت پسند اس مقام پر چھپے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں آج بھی 4 میچز۔ پہلا میچ کیمرون اور سربیا کے درمیان، دوسرے میچ میں گھانا اور جنوبی کوریا مد مقابل، تیسرے میچ میں برازیل کی ٹیم سوئٹزرلینڈ کے سامنے ہوگی، جبکہ دن کا آخری میچ پرتگال اور یوراگوئے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ عالمی کپ میں غیر متوقع نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر کی ٹیم بیلجیم کو مراکش نے 2 گول سے ہرا دیا۔ مراکش کی عالمی رینکنگ 22 ہے۔ کوسٹاریکا نے جاپان کو 1 گول سے شکست دی۔ کروشیا نے کینیڈا کو 4-1 سے ہرایا، جبکہ اسپین اور جرمنی کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ پاکستان کا دورہ کرنے والی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس شروع کر دی، تاہم فاسٹ بالر مارک ووڈ انفٹ ہونے کے سبب پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں، جو 1 دسمبر سے کھیلا جائے گا۔ ڈیوس کپ ٹینس کے فائنل میں کینیڈا نے آسٹریلیا کو شکست دے دی۔ کینیڈا نے پہلی مرتبہ ڈیوس کپ جیتا ہے۔ افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت افغانستان کی کرکٹ ٹیم آئندہ 5 سال میں اپنے ہوم میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے گی۔ اس کے علاوہ افغانستان کی ٹیم ان 5 برسوں کے دوران ہر سال متحدہ عرب امارات کے خلاف ون ڈے سیریز بھی کھیلے گی۔ افغانستان کو آنے والے برسوں میں پاکستان، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کی میزبانی کرنی ہے۔ ناردرن اور سندھ کے درمیان کھیلے جانے والے قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل کے تیسرے دن کے کھیل کی خاص بات ناردرن کے اوپنر محمد ہریرا کی ڈبل سینچری تھی۔ وہ 35 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 221 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یہ اس قائد اعظم ٹرافی میں ان کی 4تھی سینچری ہے۔ انہوں نے اس اننگز کے دوران اپنے 1000 رنز بھی مکمل کر لیے۔ اور اب موسم کا حال سنیے کرن فاطمہ سے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ صبح خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں دیر 1 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ سعید الشریف میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں بھی موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جہاں اسکردو میں -6 اور گلگت اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صبح بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک جبکہ شمالی اضلاع میں سرد رہے گا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔